اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ عصر جو مکی سورہ ہے اور جس کا مطلب ہے کہ زمانے کی قسم سے شروع ہونے والی صورت، اس کے کچھ فضائل و خصوصیات جو تفاسیر میں لکھے ہیں وہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ العصر کو نفل نمازوں میں پڑھے گا، خدا اسے قیامت کے دن اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ نورانی ہوگا، وہ مسکرا رہا ہوگا، اس کی آنکھیں خدا کی نعمتوں کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوں گی، یہاں تک کہ وہ خوش خوش جنت میں داخل ہوگا۔ یہ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے۔ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس صورت کو بکثرت پڑھے گا اس کا خاتمہ صبر پر ہوگا اور وہ روز محشر اصحاب حق میں شمار ہوگا۔ یہ بھی اسی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص سورۃ العصر کی تلاوت سمجھ کر کرے گا اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ مصباح کف امی میں لکھا ہے کہ اگر بخار کے مریض پر سورۃ العصر کو پڑھا جائے تو مریض بخار سے شفا پائے گا۔ تفسیر انوار نجف میں لکھا ہے کہ اگر اس سورت کو نماز عشاء کے بعد لکھ کر اپنے پاس رکھے اور حاکم کے پاس جائے تو امان میں ہوگا۔ اس صورت میں اسلام کے منشور کو نہایت مختصر و جامع الفاظ میں کل 4 نکات میں بند کر دیا ہے۔ گویا یہ صورت قرآن کا 4 نکاتی خلاصہ ہے۔ اس صورت کی تطبیق مجاہدین شہداء کربلا پر بالکل بجا ہے۔ سورۃ العصر میں ایک ہی رکوع ہے اور اس کی 3 آیات ہیں۔ اب میں ان آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1، والعصر۔ آیت نمبر 2، ان الانسان لفی خسر۔ حقیقتاً ترجمہ ہے قسم زمانے کی، حقیقتاً انسان نقصان میں ہے۔ آیت نمبر 3، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ، اور نیک کام سوا ان لوگوں کے جو خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یعنی ان کو دل سے مانا اور نیک کام کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر و تحمل کی تلقین کرتے رہے۔ حران گزرتے اور ختم ہوتے وقت کی قسم کھا کر یہ بتایا گیا ہے کہ انسان نقصان میں ہے۔ صرف وہ لوگ نقصان سے محفوظ ہیں جو ایمان اور نیک اعمال کی دولت دنیا کی زندگی سے کماتے ہیں، جو ایمان و نیک اعمال کی دولت دنیا کی زندگی سے کماتے ہیں، کیونکہ موت کے بعد وہ لوگ ابدی سرمدی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اس کے لیے نمبر 1 شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی، فرائض الہیہ کا ادا کرنا اور حرام کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ اسی کو عمل صالح کہا گیا ہے۔ یہ کام صبر علی الطاعہ اور صبر علی المعصیہ، یعنی اطاعت الہی پر صبر کرے اور حرام کاموں سے بچنے پر صبر کرے تو ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ گناہوں سے بچنے اور حرام لذتوں سے بچنے پر صبر کرنا پڑتا ہے، بری خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد اس کو آپس میں حق کی وصیت اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کرنی ضروری ہے۔ یہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ خداوند عالم جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ قسم اس کے دعوے پر دلیل بھی ہوتی ہے۔ زمانے کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ گزرتا ہوا وقت اس حقیقت پر گواہ ہے کہ انسان بڑے نقصان میں ہے، سوا ان لوگوں کے جن میں 4 صفتیں ہیں جو اس صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ مطلب یہ کہ انسانی تاریخ اس بات پر گواہی دے رہی ہے
کہ جو لوگ ان 4 صفتوں سے خالی تھے وہ بالآخر تباہ ہوئے۔ پھر گزرتے وقت کی قسم یہ سمجھانے کے لیے کھائی گئی ہے کہ یہی گزرتا وقت تمہیں کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ جس طرح امتحان حال میں طلباء کو 3 گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس میں اپنی محنتوں کے جوہر دکھائیں۔ ہم جو کچھ عمل کرتے ہیں اسی محدود وقت کے اندر کرتے ہیں، اس لیے ہمارا اصلی سرمایہ وقت ہے جو تیزی سے گزر رہا ہے۔ اب اگر ہم نے یہ وقت غلط کاموں پر خرچ کر دیا تو ہم سخت نقصان میں رہ جائیں گے۔ نفع صرف اور صرف ان لوگوں کو ہوگا جو اسی وقت میں یہ 4 صفات جو اس صورت میں بیان کی گئی ہیں اپنے اندر پیدا کر لیں گے۔ جس طرح طالب علم وہی کامیاب ہوتا ہے جو پرچہ ملنے کے بعد اپنا ہر سیکنڈ صحیح جواب لکھنے میں صرف کرتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے خسارے کا لفظ نفع کی ضد ہے۔ قرآن نے خسارے کا لفظ فلاح یعنی مکمل کامیابی کے مقابلے پر استعمال فرمایا ہے۔ خسارے سے یا مراد دنیا اور آخرت دونوں کی ناکامی مراد ہے، مگر حقیقی فائدہ اور نقصان آخرت میں ظاہر ہوگا۔ ایمان کا مطلب صرف زبانی اقرار کرنے کے نہیں ہوتے، بلکہ خدا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت اور تمام ابدی حقیقتوں کو سچے دل سے ماننے کو ایمان کہتے ہیں۔ قرآن ایمان کی حقیقت یہ بتائی ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ یہ سورہ حجرات کی آیت 15 ہے، یعنی مومن تو حقیقت میں وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مانا اور پھر شک میں نہیں پڑے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یعنی مومن تو حقیقتاً وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لگز جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں ارشاد ہوا والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ سب سے زیادہ شدید محبت خدا سے کرتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں ارشاد ہوتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے باہمی اختلافات میں تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ عمل صالح کے بارے میں ہے کہ نیک عمل قرآن کی روح سے صرف وہی عمل ہے جو ایمان کی بنیاد پر کیا جائے۔ الحمدللہ، یعنی اس تصور سے کیا جائے کہ میں اپنے مالک کی اطاعت کرنے کے لیے اس کام کو انجام دے رہا ہوں۔ اسی لیے قرآن نے جہاں بھی عمل صالح کا حکم دیا وہاں پہلے ایمان لانے کا حکم دیا اور ساتھ ساتھ اجر کی بھی امید دلائی گئی۔ اسی لیے ایمان وہی ہے جو عمل سے ثابت ہو۔ ایمان بلا عمل صرف ایک دعویٰ ہے، بلا ثبوت ایمان اور عمل صالح کا تعلق بیج اور درخت والا ہے۔ گویا صرف ایمان کا دعویٰ انسان کو خسارے سے نہیں بچا سکتا جب تک کہ وہ ایمان کے عملی تقاضوں پر عمل نہ کرے۔ ایمان اور عمل صالح کی صفتیں پیدا کرنے کے بعد حکم دیا گیا ہے کہ ایسے لوگ دوسروں کو بھی حق اور صبر کی نصیحت کریں۔ گویا خدا ایک مومن اور صالح معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے، ایسا معاشرہ جس میں ہر فرد یہ ذمہ داری محسوس کرے کہ اسے معاشرے کو بگاڑ سے بچانا بھی ہے۔ حق کے معنی نمبر 1 صحیح اور سچی حقیقت کے بھی ہوتے ہیں، اور نمبر 2 دوسروں کا وہ حق جو انسان کو ادا کرنا ضروری ہے، خواہ وہ خدا کا حق ہو یا بندوں کا حق ہو یا اپنے نفس کا حق ہو۔ دوسروں کو حق کی نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان معاشرہ حق کے خلاف کسی کام کو دیکھ کر خاموش تماشائی نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر باطل سر اٹھائے تو ہر مسلمان اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہو۔ اور پھر صبر کی تلقین کی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کی عملی پیروی کرے اور حق کی حمایت کرے اور حق ادا کرنے میں جو مشکلات اور تکالیف، نقصانات، محرومیاں اور مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں ان کو برداشت کیا جائے اور ایک دوسرے کو ان پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے رہیں۔ ہر فرد دوسرے کی ہمت بڑھاتا رہے
کہ وہ مصائب اور تکالیف کو صبر کے ساتھ برداشت کریں۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے بات ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ایک بازار ہے جس میں ایک گروہ نے نفع کمایا اور دوسرے گروہ نے نقصان اٹھایا۔ یہ تو العقول میں حدیث لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ کامیابی کا 4 نکاتی پروگرام ہے۔ ایمان یعنی صحیح عقائد و افکار، یعنی شرک اور کفر اور نفاق کو چھوڑ کر توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت کی ابدی حقیقتوں کو دل سے مان لینا۔ نیک اعمال یعنی عبادات، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے کوششیں کرنا، علم حاصل کرنا، ہر اچھا کام انجام دینا، خدا کی اطاعت کرنا اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ایک عمل ایمان کا نیک عمل ایمان کا لازمی منطقی نتیجہ ہے۔ دوسروں کو حق کی نصیحت کرنا یعنی ایمان و عمل صالح کی طرف بلانا تاکہ لوگ باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آئیں۔ حق کے معنی سچی حقیقت، سب سے بڑی سچی حقیقت اصول دین ہے، اس لیے حق سے اولین مراد اصول دین ہے، اور صبر سے مراد حق سے روکنے والی چیزوں کا مقابلہ کرنا، باطل کے مقابلے پر ایمان اور عمل صالح کی حفاظت کرنا۔ صبر کرنے میں خدا کی اطاعت پر صبر کرنا بھی شامل ہے، گناہ پر ابھارنے والی چیزوں کو برداشت کرنا بھی شامل ہے، مصائب اور ناگواریوں پر صبر کرنا بھی شامل ہے، کیونکہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صبر علی الطاعہ یعنی خدا کی اطاعت میں زحمتوں پر صبر کرنا۔ نمبر 2 صبر علی المصیبہ باطل کا مقابلہ کرتے ہوئے اور ناسازگار حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے صبر کرنا۔ نمبر 3 صبر علی المعصیہ گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، یعنی گناہ کر سکتا ہو لیکن خوف خدا کی وجہ سے گناہ نہ کرے۔ یہ سب سے زیادہ عظیم صبر ہے اور اس کا ثواب بھی سب سے زیادہ ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور وارث قرآن حضرت امام الزمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور میں خدا تعجیل فرما دے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔